الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں ایک سے زائد شادی کرنے کے بارے میں اجازت ہے کہ ایک آدمی 2، 3 یا 4 تک شادی کر سکتا ہے. لیکن آج آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ اکثر و بیشتر ہمیں مسائل کے طور پر حل کرنے میں یا لوگوں کے مسائل کو سلجھانے میں یا خلا یا طلاق کے معاملات کو دیکھنے میں بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ مرد عورتوں کو اکثر و بیشتر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، یا یہ کہ میں تیرے ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی سے شادی کر لوں گا، تیسری کر لوں گا، چوتھی کر لوں گا. تو یہ معاملات آج کل اتنے زیادہ ہے کہ ایک عورت جو پہلے سے بیوی رہتی ہے اس کے دماغ میں اور اس کے خیال میں کبھی بھی یہ اطمینان حاصل نہیں ہو پاتا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، اور ہمیشہ اس کو یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی چھوڑا جا سکتا ہے. جبکہ وہ ایک 15 سال کے بچے کی ماں ہوتی ہے، 24 سال کے بچے کی ماں ہوتی ہے، تو زندگی بھر اس کو اسی طرح معلق رکھا جاتا ہے اور اس کو وہ عزت اور وہ اطمینان نہیں دیا جا پاتا جو اطمینان خود اس آدمی کو حاصل ہے جس کے نکاح میں وہ بیوی ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی جو یہ آیت کریمہ ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کو سمجھنے کے بعد جب آپ یہ آیت سمجھیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل اللہ تعالیٰ نے اجازت کیوں دی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے تم سب کو میں نے پیدا کیا، اور اس طرح سے پیدا کیا کہ انہی کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد وہیں سے نسلیں بڑھائی. یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا یا سائنس اپنے طور پر جب تحقیق کرتی ہے تو کہتی ہے کہ دنیا میں جب انسان آئے تو پہلے وہ جانور کی شکل میں تھے اور بتدریج اس کے اندر ترقی ہوتی رہی. اب جو انسان کی شکل میں ہے وہ کافی سالوں کے بعد اس طرح کی شکل ہوئی ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے. قرآن کریم سیدھا کہتا ہے کہ جو اللہ آج پیدا کرنے پر بچوں کو اس طرح قادر ہے، وہ اللہ اسی طرح پہلے بھی پیدا کرنے پر قادر تھا، اور بالکل خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر تھا جس طریقے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، تو اس کائنات میں ایک خاندان میں بہت ساری مرتبہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے لیکن وہ مالدار ہوتا ہے، کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے وہ مالدار ہوتی ہے، ماں باپ کی طرف سے انہیں بہت زیادہ مال ملا ہوتا ہے. لیکن چونکہ جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں، یا یہ کہ جوائنٹ فیملی میں اگر نہ بھی ہو تو چونکہ رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے ایک چین سسٹم بنایا ہے، سلسلہ بنایا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو چاچا سامنے آ جاتا ہے، یا ماں کا انتقال ہوتا ہے تو خالہ سامنے آ جاتی ہے. تو چھوٹا بچہ نہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے اور نہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ جو باپ کی طرف سے چھوڑا ہوا مال ہے وہ اپنے قبضے میں کر لے، یا قبضے میں اگر کر بھی لے تو اس کی حفاظت کر سکے. اسی لیے گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ جو یتیم بچہ ہے اس کے مال کی حفاظت ہم کریں، اور کس طریقے سے کریں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت بہترین ہدایات عطا فرمائی ہے. فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ،
جب یتیم بچے بالغ ہونے کے بعد سمجھدار ہو جائے اور اتنے ذہین فتین اور پیسے کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں تو تم امانت داری کے ساتھ ان کا مال ان کے حوالے کرو. پھر تم یہ مت کہو کہ بچے سے میں نے تم کو بڑا کیا اس لیے تمہارے مال میں میرا حصہ. کیا ہوتا نہیں ہے اس طرح؟ پوری دکان باپ کی رہتی ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا چھوٹا رہتا ہے، بھائی کام میں ہاتھ بٹاتا ہے اور پوری دکان پر قبضہ کر لیتا ہے. اتنا قبضہ کر لیتا ہے کہ بچے کو بھی بے دخل بعد میں کر دیتا ہے. اور شریعت یہاں تک کہتی ہے اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں تو میری محنت لگ رہی ہے تو تم اس کا ایک فکس متعین تنخواہ متعین کر سکتے ہو، لیکن تم پارٹنرشپ نہیں کر سکتے، یا یہ کہ تم پورے پیسے پر قبضہ نہیں کر سکتے. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. باپ کی طرف سے تو اچھی جگہ کی پراپرٹی ملی، جہاں کا 1 اسکوائر فٹ 40,000 50,000 کے اعتبار سے تھا. تم نے ان بچوں کو جب وہ بڑے ہوئے تو ایسی جگہ پر تم نے دے دیا آؤٹ ایریا میں کہ جہاں کا اسکوائر فٹ 5,000 روپے کے اعتبار سے 3,000 روپے کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اچھے کو خراب سے بدلو مت. یعنی آدمی کے دماغ میں جو برائیاں آ سکتی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ختم کر دیا کہ تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ میں رہتے تھے تو ان کا مال تمہارے ساتھ مل جائے گا، تمہارے مال بھی اس کے مال کے ساتھ مل جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی میں یا جانتے بوجھتے تم مال کو اتنا ملا لو کہ ان کا مال تمہارے پاس زیادہ آ جائے اور ان کا مال کم ہو جائے تو ناحق ان کے مال پر تمہارا قبضہ ہو جائے. تو ایسا بھی تم نہیں کر سکتے. اگر تینوں میں سے کوئی بھی صورت کرو گے انہو کان حوبا کبیرا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پکڑ فرمائیں گے. اب اہل عرب میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے وہاں بیویوں کی تعداد کتنی تھی یا کوئی اصول تھا یا کتنا رکھ سکتے تھے، اس سلسلے میں کوئی ضابطہ نہیں تھا. ایک آدمی 20 بیویوں سے شادی کر سکتا تھا، 40 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا تھا، یا غلام کے طور پر چاہے جتنی عورتیں اس کے گھر کے اندر یا اس کے گھر کے حرم میں داخل رہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی. تو اہل عرب میں چالاکی یہ تھی کہ جو یتیم بچیاں آیا کرتی تھی، چھوٹی رہتی تھی، باپ کی طرف سے مالدار ہوا کرتی تھی، تو ان کو یہ لوگ پالتے تھے. جیسے مان لیجئے چاچا کا بیٹا ہے، اب اس کی نیت خراب رہتی تھی کہ چاچا بھی تو چلے جانے ہیں، اب اس کو اور مجھے ہی رہنا ہے، تو آج سے میں کیوں نہ یہ دماغ بنا لوں کہ مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے. اگر وہ خوبصورت ہوتی تو یہ ذہن بنا لیتا کہ مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے اور اس کے سارے مال پر وہ قبضہ کر لیتا. اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تب بھی وہ شادی کرتا، لیکن اس کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتا جس طریقے سے ایک بیوی کے ساتھ کیا جاتا. تو شریعت نے اس معاملے میں، یعنی ایک بچی جو یتیم ہوتی ہے پھر تم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو تو تمہارے پاس کیا ضروری ہے کہ تم یتیموں سے ہی شادی کرو؟ تم نکاح کر لو نا. شریعت تو تم کو کہتی ہے کہ 1 پر تم اکتفا نہیں کر سکتے، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن تم یتیموں کا حق مت مارو، یتیموں پر تم ظلم مت کرو. اب یہ آیت کریمہ اس منظر میں کہا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. کہ تم یتیموں کے سلسلے میں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، ظلم کا شکار ہو رہے ہو، تو اب شادی کی تم کو گنجائش دی گئی ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو. کیا ضروری ہے تم کو اس کے ساتھ شادی کر کے اس کی زندگی کو معلق کر دینا، اس کو ستانا، اس کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک نہ کرنا اور صرف اس کے مال پر قبضہ کر لینا. اب اس پس منظر میں یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے پاس آزاد عورتوں کی لا تعداد گنتی ہے، تم جس کو پسند کرو تم اپنا پیغام نکاح دو، ان کا مہر ادا کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ رہو. تو شریعت نے اس پس منظر میں کہا. اب ہم کس پس منظر میں کہتے ہیں کہ پہلی بیوی کو جتنا ہم نے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، نہ وہ ہمیں اب خوبصورت دکھائی دیتی ہے، نہ ان کے بدن کی حالت وہ رہی جو پہلے تھی. اب چونکہ بچے بڑے ہو گئے تو ان کو گھر میں اتنا اختیار ہو گیا ہے کہ بچے ان کی بات مانتے ہیں تو میں اکیلا پڑ جاتا، ادھر ٹیم بن جاتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے پورے پیسے کو اب اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اب اس کو میں نکال دوں گا. مسلمانوں کے گھروں کی بات میں بتا رہا، 54 سال کی عمر میں طلاق ہوتی ہے 6 بچوں کی ماں، 38 سال کی عمر میں طلاق ہوتی ہے 3 بچوں کی ماں.
اور یہ سب مسئلے میں نے خود حل کیے ہیں، تب میں آپ کے سامنے اس طرح کی بات کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گنجائش دی ہے، گنجائش اس پہلو میں ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اب پتہ چلا ہم جو دوسری تیسری چوتھی شادی کر رہے ہیں ایک کا حق مارنے کے لیے کر رہے ہیں، تو شریعت نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کہ تم یتیموں کے بارے میں اگر تم خوف کے شکار ہو یا ظلم کے شکار ہو یا تم ایسا نہیں کر سکتے، تب جا کر تم کو اجازت ہے کہ تم اپنے طور پر آزاد عورتوں سے نکاح کر لو، اب جتنی چاہے اتنی کر لو، لیکن ایک شریعت نے باؤنڈری قائم کر دی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اہل عرب جہالت کے ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے کہ وہاں نکاح کا الگ الگ طریقہ تھا۔ ایک طریقہ تو وہی تو ہمارے یہاں جو شریعت اسلامیہ میں، دوسرا تیسرا چوتھا آپ سنیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ کیا سمجھتے تھے عورتوں کو۔ دوسرے نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ جب عورت ایام میں رہتی تو اس کو کہہ دیا جاتا کہ تو اب میرے لائق نہیں ہے، تو فلانے آدمی کے پاس جا، وہاں تو کچھ وقت گزار، اور وہاں جو حمل ٹھہرے گا یا حمل نہیں ٹھہرے گا اس کے بعد میرے پاس آنا، اور پھر اس کے بعد مجھے جب لگے گا تو میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا، یا یہ کہ پھر تو اسی کے ساتھ رہنا۔ اور کوئی نکاح نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں، کوئی خطبہ نہیں۔ اس کو باقاعدہ نکاح کا نام دیا جاتا تھا، نکاح استبضاع۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ بہت ہی خراب طریقہ کہ 10 سے کم لوگ جمع ہوتے تھے، ایک عورت کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کرنے کے بعد جب بچہ ٹھہر جاتا تھا تو اس بچے کے بارے میں عورت ذمہ دار اس طرح سے رہتی تھی کہ پیٹ میں رکھے گی اور بچے کی ولادت تک اس کی حفاظت کرے گی۔ بچہ جب اس قابل ہو گیا کہ اب اس کو ماں کی ضرورت نہیں ہے، ان 10 میں کسی ایک کو بھی وہ بلاتی اور کہتی کہ تمہارا بچہ ہے تو وہ لے لیتا، منع کرنے کی اس کو کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ باقاعدہ رواج تھا۔ اور تیسرا طریقہ اس سے بھی خراب تھا کہ کسی ایک کی طرف نہیں کہا جاتا تھا بلکہ قیافہ شناس، یعنی پاؤں کی ایڑیوں کے نشانات کو ملاتے کہ بچے کے نشانات اور لوگوں کے نشانات جنہوں نے ملاقات کی ہے، تو ان دونوں کو ملا کر کہہ دیا جاتا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، چاہے وہ حقیقت میں کسی اور کا ہو۔ تو اب بتائیے جس معاشرے میں اس طرح کا رواج ہو، اس معاشرے میں اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت نہ دی ہو تو ایک آدمی کیسے صبر کر سکتا ہے؟ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، لیکن پھر اس وقت یہی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ لیکن ضروری ہے کہ اگر ایک کا کپڑا تم نے 5,000 کا لیا تو دوسری جگہ بھی 5,000 کا، ایک جگہ اگر راشن کا خرچہ 15,000 ہے تو دوسری جگہ بھی 15,000، ایک جگہ اگر آپ 24 گھنٹہ رہتے ہیں یا رات بھر گزارتے ہیں تو دوسری جگہ بھی رات بھر گزاریں۔ اس میں اگر کوئی بھی آپ نے حق تلفی کی تو آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ رہی بات دل کا میلان تو الگ چیز ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں، لیکن جن چیزوں پر ہمارا اختیار ہے اگر اس کے اندر انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فواحدہ، بس ایک ہی کہ تم حق ادا کر لو، یہی تمہاری جنت بنانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً آتا ہے کہ ایک بچہ ان کے گھر گیا، حضرت نے بھیجا تھا کسی کام کے لیے، اب چہرے پر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اتنی بدصورت ان کی بیوی، تو آیا کونے میں روتا رہا کہ آخر ہمارے امام صاحب اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے اونچے مقام کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے علمی کیا کام لیا ہے، شاگردوں کی لامحالہ تعداد ہے۔ تو حضرت کے پاس گئی بات، تو حضرت نے کہا کہ میں نے اس پر صبر کیا، اور اس صبر کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ اتنی بڑی بڑی کتابوں کا میں مصنف ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام بخشا۔ اور پھر ایک وجد میں آ کر انہوں نے بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو کھلونوں میں نہیں لگایا کرتا کہ کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون کیسے ہیں، کون کیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے راستے دے دیا کرتے ہیں جس سے آدمی کی زندگی بہت ہی زیادہ خوشگوار گزرتی ہے۔ اسی لیے زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایک دنیا کے انسان کو جنت کی حور بھی لا کے دے دی جائے تب بھی اس کا دل نہ بھرے، کیونکہ انسان ہمیشہ ناشکرا رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک سے ہے، آدمی کا صبر اسی وقت ہے، آدمی کی آزمائش اسی وقت ہے کہ جیسی زوجہ حیات ملے اس پر اپنی زندگی گزارنے کو سیکھ لے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو معاف فرمائیے، اور زندگی میں اللہ ہمیں سکون عطا فرمائیے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ کتنی خوبصورت مائیں
فحاش بچوں کو جنم دیتی ہے، اور کتنی کالی اور بدصورت مائیں اللہ والوں کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نسل عطا فرما، اور ایسی نسل عطا فرما جو تیرے سامنے جھکنے والی ہو اور نسلوں نسلوں تک ایمان کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کی فکر کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کریم کو صحیح طرح سے سمجھنے والا بنائے۔